اچھی تربیت سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے نظافت اور طہارت سکھاؤ. کوئی بچہ 4 چیزیں یاد رکھ لے: نماز، قرآن، ذکر کرتا رہے، یقین کریں اس کی جلوت تو جلوت صحیحہ ہوئے گی، لیکن اس کی خلوت جلوت سے بھی زیادہ روشن ہو جائے گی. آپ بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن بچوں کو جہان خود ہی سکھا دے گا. یہ جو بچوں کی تربیت ہے یہ ایک بڑا حساس موضوع ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ روحانی طور پر آپ کو کیا کرنا چاہیے بچوں کے لیے؟ ان کی کمزوری یا پھر صحت سے جڑے کچھ مسئلے ہیں تو کون سے روحانی وظائف ہیں اور ہدایات ہیں جو کہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں؟ انہی تمام چیزوں پر آج بات کر لیتے ہیں. معروف روحانی مولج قاری شفیق الرحمان صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے لیے سب سے بڑا روحانی چیلنج بچوں کے لیے کیا ہے؟ کیا والدین کے اعمال اور نیت کا بھی بچوں کی تربیت پر کوئی روحانی اثر ہوتا ہے؟ کیا دیکھا ہے آپ نے مشاہدے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی آیت ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ. اولاد اور اموال یہ والدین کے لیے فتنہ اور آزمائش تو ہے. اب 4 لوگوں کی عزیر بھائی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کی تربیت میں 4 لوگوں کا اہم کردار ہے. سب سے پہلا کردار بچوں کے والدین کا ہے، دوسرے نمبر پر کردار بچوں کے اساتذہ کرام کا ہے، اور تیسرے نمبر پر ان کے دوست احباب اور ان کے ماحول کا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ اس وقت میڈیا، سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے کہ بچوں کو جہاں ان کو لے کے چلنا چاہیں وہاں جا سکتے ہیں. تو بچوں کی جو اصل بنیادی چیز ہے سب سے پہلے حسن و تسمیہ، اس کے نام کو خوبصورت اچھا نام رکھنے کی کوشش کریں. دوسرے نمبر پہ حسن و تربیہ، اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں. اچھی تربیت سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے نظافت اور طہارت سکھاؤ. پھر اس کے بعد جو ہی حدیث کے اندر آتا ہے، ایک حدیث آتی ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز سکھاؤ، اور ایک حدیث یہ ہے کہ جب بچہ دایاں اور بایاں جوتا سیکھ لے کہ یہ سیدھا جوتا ہے اور یہ الٹا جوتا ہے، یہ دایاں یہ بایاں، اس وقت اس کو نماز سکھا دو. گویا کہ اس کی ڈائریکشن کرو، اس کا عقیدہ، نظریہ. میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں اور اللہ پاک کی قسم اٹھا کے بھی کہوں تو اس میں کوئی ہانس نہیں. کوئی بندہ اپنے بچوں کا صحیح قرآن و سنت کی بنیاد پہ نظریہ بنا دے، نمبر 1، اور دوسرا یہ کہ اس کے دل میں خوف خدا بٹھا دے، تیسری بات یہ کہ اس کو نیکی سکھا دے، اور چوتھی بات یہ کہ آخرت میں جواب دہی کا احساس اس کے دل میں بٹھا دو کہ بچے تو نے جو سننا ہے، جو دیکھنا ہے، جو بولنا، تجھے حساب دینا پڑنا ہے. کوئی بچہ یہ 4 چیزیں یاد رکھ لے اور نماز، قرآن، ذکر کرتا رہے تو یقین کریں اس کی جلوت تو جلوت صحیحہ ہوئے گی، لیکن اس کی خلوت جلوت سے بھی زیادہ روشن ہو جائے گی. اس کے اندھیرے نہیں رہیں گے. اس کے اندر جب ہمارے ہو کیا رہا ہے، ہم بچوں کو ظاہر کو بناتے ہیں اور اندر اندھیرا ہے. اندر چھوٹا سا دیا نہ ہو تو باہر کبھی بھی بلب جیسی روشنی نہیں آ سکتی. اندر سورج جلا ہو تو آپ یقین کریں پورے جہان روشن ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ ظاہری خوبصورتی بھی پھر کئی پیچھے رہ جاتی ہے، بہت پیچھے رہ جاتی ہے. صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ تعلمنا الایمان، ہم سب سے پہلے ایمان سیکھا کرتے تھے، قبل ان نتعلم القرآن، قرآن کے سیکھنے سے بھی پہلے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ایک عمل آتا ہے تعلمنا العلم والعمل معا، علم اور عمل، تعلیم اور تربیت دونوں اکٹھی سیکھا کرتے تھے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہماری تعلیم بالکل الگ ہے، اور تعلیم بھی مزے کی بات ہے، نہ اس کے اندر کتاب ہے، نہ اس کے اندر قلم ہے، نہ اس کے اندر پریکٹیکل ہے. تو اس کے لیے جو بہترین دعا ہے جو بچوں کو اچھا عالم بنانے کے لیے، صاحب علم بنانے کے لیے، جو بچہ دیندار بھی ہو اور جہان دیدہ بھی ہو، دنیا کو بھی اچھے طریقے سے جاننے والا ہو، یہ دعا سکھا دو. سیدنا ابن عباس کو اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی تھی، اللہم علمہ الکتاب وعلمہ التاویل. سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماں باپ 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام یہ دعا پڑھ دے. اس کا شرح صدر دین کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی اور اس پورے جہان کے لیے بھی کھول دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے 2 لفظ آتے ہیں، ترجمان القرآن اور حبر الامہ بنایا ہے، یعنی پوری دنیا کو بھی جاننے والا اور پورے دین کو بھی جاننے والا. اور ایک دعا تو ایسی بسا اوقات یہ ہوتا ہے علم اس کے پاس مانا آ جاتا ہے اور عقل اس کے پاس ٹانک ہوتی ہے. تو یہ بھی اس چیز کو بھی بیلنس رکھنے کے لیے ایک بہت بہترین دعا ہے. بہت اللہم الہمنی رشدی، اے پیارے سونے رب میرے جو دماغ سے متعلقہ جتنی قوتیں وہ بھی عطا فرما، دل کے متعلقہ بھی، اور جتنی بھی دین دنیا کے متعلقہ وہ بھی عطا فرما. اور ساتھ فرمایا وَاعِذْنِی مِن شَرِّ نَفْسِی،
میرے نفس کی شرارتوں سے، میرے دوستوں کی شرارتوں سے، میرے علم کی شرارتوں سے، میرے قلم اور میری زبان کی شرارتوں سے بھی مجھے محفوظ فرما۔ یہ دعا دیکھیں، بچہ بڑا صاحب علم ہو لیکن اس کی زبان میں کچھ شائستگی، وقار، احترام نہ ہو تو وہ بچہ، حتیٰ کہ یہاں ایک جملہ ایڈ کروں، عام آدمی جب نہ پڑھا لکھا ہو، کوئی اس سے اشنائی نہیں ہے تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو اسے کہیں گے جاہل جی، اور اگر پڑھا لکھا ادب احترام نہیں جانتا تو اسے جاہل کہنا بھی جہالت کا، جہالت کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں۔ اس کو جاہل نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے گدھا۔ آپ اندازہ کریں کہ پڑھا لکھا آدمی ادب احترام میں نہیں کرتا تو وہ گدھا بنتا ہے۔ یقیناً اس پہ ذمہ داری زیادہ عائد جس طرح ہوتی سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ضدی بھی ہوتے جا رہے ہیں، نافرمان بھی ہوتے جا رہے ہیں، تو نافرمان بچوں کے لیے کوئی خاص دعا یا قرآنی آیت جسے روزانہ پڑھ کر کوئی وظیفہ جس سے فرق ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بچہ جس وقت نافرمان ہوتا ہے، نافرمان سب سے پہلے موڈ آف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ضد میں آتا ہے اور ضد کے بعد اس کے جملے خراب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے 2-3 دعائیں، ایک تو یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 کل، یہ ہر دم میں لازم ہے، ہر دم میں، چاہے صحت سے متعلقہ ہو، تعلیم سے متعلقہ ہو، رزق سے متعلقہ ہو، ضد سے متعلقہ ہو، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 کل یہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد ایک دعا ہے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا سیدہ مریم علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر پڑھی۔ آپ یقین کریں، چھوٹے چھوٹے ٹہنے مینے جن شیطان تو دور کی بات، ان کا بڑا پوپ بھی دعا کے بعد نہیں آتا۔ اچھا، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اور ایک دعا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، آپ دیکھیں کہ وہ جنت کے پھول ایسے تو نہیں بن گئے، ان کے اوپر اس دعا کا باقاعدہ اثر ہے۔ اعیذکم بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا جو ہے نا وہ یہ پڑھی جائے، صبح پڑھ لیں، شام اور سونے کے وقت 3 اوقات، اور اگر زیادہ زیادہ ہے تو 5 وقت پڑھ لیں۔ 5 وقت زید سے بالکل وہ صاف ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہترین ہے۔ اچھا قاری صاحب، بچوں کو دین سے ان کی قربت جو ہے وہ کس طرح سے پیدا کی جا سکے؟ کچھ تو سختی کر رہے ہوتے ہیں اس معاملے میں، وہ بھی پھر بچوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ آپ سٹربن بنا دیتے ہیں۔ کیا بہترین طریقہ کار ہونا چاہیے والدین کا؟ دیکھیں، بچوں کی نا ایج کے اعتبار سے تربیت ہوتی ہے۔ بس اوقات والدین جو نا 50+ برداشت سے زیادہ لوڈ نہیں ڈالنا۔ صحیح بات ہے، برداشت سے زیادہ لوڈ بھی نہیں، اور اسی طرح بچوں کے نا مزاج کو اور عمر کو سامنے رکھ کے، چھوٹا بچہ ہے تو اس کو وہ تمام چیزیں جو رٹا لگانے والی، ضبط کروانے والی، ضبط و صدور ہو وہ کروائیں۔ اور اس میں سب سے پہلے قرآن ہے۔ ایک قول ہے، اس کا ترجمہ اس طرح کہ آپ بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن بچوں کو جہان خود ہی سکھا دے گا۔ قرآن سکھا دو بچوں کو، جہان وہ خود ہی سکھا دے گا۔ سب سے پہلے جو چیز سیکھنے والی ہے وہ قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز سیکھنے والی ہے وہ بچے کی پروٹیکشن کے طور پہ اس کے صبح، شام اور سونے کے اذکار ہے۔ بچہ جب سیکیور ہوگا، سیف ہوگا، اس کے بعد اس کی تعلیم کے لیے پھر دعائیں پڑھیں۔ تعلیم کے لیے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور میں ایک اور دعا جو چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑے بچوں کے لیے بھی، جو بچہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ انسان، جن، شیطان، تینوں چیزیں، انسان، جن، شیطان، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ بچہ پڑھ لے اور ماں باپ اس کے ایک دعا اس کو ساتھ پڑھ دے، اللہم استودعکم اللہ فی دینکم و ایمانکم و خواتم اعمالکم۔ میں تجھے تیرے دین کے ساتھ، تیرے ایمان کے ساتھ، تیرے اعمال کے ساتھ اور تیری تمام افکار و نظریات کے ساتھ تجھے تیرے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ جب تک تو میرے گھر میں تھا میرے رب کی یہاں رحمت تھی، اب تیرے رب کے سپرد میں کرتا ہوں۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے بچے کو۔ اور ایک اور پیاری دعا ہے، بچے کے نظریات خراب ہو رہے ہوں، بچے کی جو ہے نا وہ نظر خراب ہو رہی ہو، بچے کے جو ہے نا وہ افکار اعمال خراب ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ کہ بچے کا ماحول بھی بالکل خراب ہو رہا ہو، آپ یقین کریں اس کے دل میں زلیخا کی محبت بھی ہوگی اور اس کے دل میں ہیر کی بھی محبت ہوگی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتے وقت آپ یہ دعا پڑھ دیں اس کے اوپر، دنیا جہان کا ساری غلاظت اور کیچڑ اور کچرا سارا صاف ہو جاتا ہے۔ کیا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یا اللہ اس کے دل کو سیدھا کر دے، کتنی پیاری دعا، اور اس کے سارے گناہوں کی میل کو چہل کو صاف کر دے،
اور اس کے کردار کو قلعہ نما ایک حفاظت عطا فرما دے. جو بچہ یہ دعا خود پڑھے گا وہ خود محفوظ ہے, اور اگر ماں باپ اور اس کے اساتذہ اس کے پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایمان, کردار, حیا, یہ سب کچھ محفوظ رہتا ہے. اور جو 4 جملے بولتا ہوں, ایک جو نا, سب سے پہلے بچے کو عقیدہ سکھاؤ, دوسرے نمبر پہ نماز سکھاؤ, تیسرے نمبر پہ ساتھ ہی قرآن اور ذکر سکھاؤ, اور ساتھ ساتھ بچوں کو جو بنیادی چیز ہے جو بہت زیادہ نقصان دے رہی وہ کیا, ایثار اور انکسار. بچہ علم تھوڑا سا ہے اور اسی طرح پھولا ہوا ہے, نہ بابے مامے کو, دادے کو, نہ اپنوں کو, نہ بیگانوں کو جانتا پہچانتا ہی نہیں ہے اس کو. اور پھر ساتھ ساتھ چھوٹا سا ایک اور ہر بات, یہ 5ویں چیز ساتھ بتا رہا ہوں, خدمت خلق. چاہے گلاس اٹھانے کی عادت ڈال دو, مسلح بچھا ہے تو مسلح اٹھانے کی عادت ڈال دو, کسی کو پانی پکڑانے کی اور سلام لینے کی عادت ڈال دو, بنا دیں اسے آپ, بچہ ہیرو بنے گا. بہت زبردست ہیرو بننے کی تو ساری تراکیب آپ نے بتا دی ہیں. قاری صاحب, ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. موبائل چھٹ جانے کا کوئی وظیفہ کہ بچے ٹیکنالوجی سے اس طرح سے کم کر دیں اسکرین ٹائم. دیکھیں موبائل کو اسی وقت لیا جا سکتا ہے جس وقت آپ دیکھیں بچوں کی, جس وقت موبائل والی بات آتی ہے نا, میں نے اپنے گھر میں بھی بچوں کو موبائل پکڑایا, لیکن موبائل میں آپ یقین کریں سب سے پہلے قرآن سکھا دیں اور قرآن کی تلاوت, اور اس کے بعد نعت. جو بچوں کو موبائل ہمیشہ کے لیے چھڑانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کارٹون سے دور کر دے. اچھا, زبردست. بچے صرف مجھے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے, یقین کریں. آپ ابھی لگا دیں, آپ کی تصویر آ گئی, میری تصویر آ گئی, بچوں نے آگے پیچھے کر دیا, اور جو ہی بچوں کے سامنے کارٹون کی چھوٹی چھوٹی کہانی آتی ہے تو وہ پلک جھپکنا بھول جاتے ہیں. تو آپ ان کو چھوٹی چھوٹی جو اغیار کی کہانی ہے نا, ایک چھوٹی سی بات, ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیا بننا چاہتے ہو, کہنے لگا ڈاکٹر, کہنے لگا انجینئر, کہنے لگا میں فلاں بننا چاہتا ہوں. ایک بچے نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں. صحابی, کہا کہ بیٹا صحابی آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہو. کہا کہ میں نے اپنے بابا ماما سے اور میں نے اپنے اساتذہ سے سب سے اچھا کردار جس کا سنا ہے وہ صحابی رسول کا سنا ہے. صحابی نیک ہوتے ہیں, صحابی ایک ہوتے ہیں, صحابیوں میں محبت ہوتی, مسکراہٹیں بانٹتے ہیں, وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہوتے ہیں, لیکن میں نے بننا وہی ہے. آپ جس وقت اپنے بچوں کو پہلے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناتے تھے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کہانیاں سناتے تھے, اپنے اساتذہ کی. اب تو یہ ہے کہ ماں, پہلے تو یہ ہے کہ بچوں کو تب چھوڑاؤ, پہلے ماں اس کی فیس بک چھوڑے اور صبح واٹس ایپ دیکھنا چھوڑے. ماں باپ پہلے فیس بک دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اور یقیناً تبھی تو کہا جاتا ہے کہ ہم یہ آخری جنریشن ہوں گے جن کے ماں باپ تھوڑے بہت سادے ہیں, موبائل نہیں استعمال کرتے. آنے والے وقتوں میں تو ماں باپ بھی موبائل یوز کر رہے ہیں اور بچوں کو گانے اور یہ کارٹون عادتیں بھی وہیں سے پڑھ رہی ہیں. دیکھیں, اچھا بلانا چاہتے ہو تو اچھا سنانا شروع کر دو, اچھا بنانا چاہتے ہو تو اچھا دکھانا شروع کر دو, اور اچھا لکھوانا چاہتے ہو تو اچھا پڑھانا شروع کر دو. اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا, اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا, اور اچھا کرنے کے لیے اچھا دیکھنا ضروری ہے. اس وقت آپ بچوں کو 2-2, 4-4 ہزار کے پیزے کھلا رہے ہو, 200 کی کتاب کیوں نہیں لا کے دیتے بھائی؟ سوچنے کا مقام. سوچیں, 2,000 کا پیزا آپ کا پتہ نہیں وہ اس نے کھانے کے بعد کون سی تہذیب بن جانا ہے, لیکن آپ کی وہ 500 کی کتاب ہمیشہ زندہ لوگوں کو یہ سوچنے کی بات ہے. اور اسی سوال کے ساتھ جناب ہم اجازت طلب کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ کا بہت شکریہ قاری صاحب.